اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما دے گا۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہو، رزق کی کمی کا مسئلہ ہو، گھریلو جھگڑے بہت زیادہ ہو، میاں بیوی میں ناراضگی ہو، جو لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ایسا وظیفہ بس ایک بار کرنے سے انشاءاللہ مال و دولت کا ایسا طوفان جو تھم نہ سکے، ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا کی قسم ساری عمر دعا دو گے۔ تو سامعین کرام، ویڈیو کا ایک ایک پارٹ آپ نے کہیں سے سکپ نہیں کرنا، اس کو غور سے توجہ سے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہی اگر آپ وظیفہ کریں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے اس میں کمی یا بیشی کی تو اس کا آپ کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بہت سے روحانی مسائل پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس آپ کا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ یقین کامل کی مثال یہ ہے، پرانے بزرگ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو آپ کا پیر بھی کامل ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کامل یقین کیا ہوتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہاں سے ان کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ ایسی تصویر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تسبیح ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ مسائل سے بھری ہوئی ہے، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو انشاءاللہ صرف آپ نے چند منٹ یہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا، آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ تو یقین کامل کیا ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ایک ولی تھی، اور اس کو آدھا کلندر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں چند مہمان آتے ہیں۔ جب وہ مہمان ان کے گھر آتے ہیں تو وہ اپنی خادمہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ خادمہ بتاتی ہیں کہ سوائے صرف ایک روٹی کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو مہمان ان کے پاس آتے ہیں وہ 4 یا 5 ہوتے ہیں، تو وہ سوچتی ہیں کہ اگر میں ان کو یہ کھانا دوں گی، ایک روٹی جو ہے وہ صرف ایک ان کو جو ہے وہ لقمہ آئے گا یا ایک ٹکڑا آئے گا، تو اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بھوکے رہیں گے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ چپ ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک فقیر ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ہے کوئی دینے والا۔ وہ اپنی ملازمہ سے کہتی ہیں کہ یہ جو روٹی ہے اس مانگنے والے فقیر کو دے آؤ۔ تو ان کی ملازمہ جو ہے وہ روٹی پکڑ کر اس فقیر کو دے آتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ 3 روٹیاں لے کر آتا ہے۔ ان کی ملازمہ جو ہے حضرت رابعہ بصری کو بتاتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 3 روٹیاں لے کر آیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری اس سے فرماتی ہیں یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں، اس سے کہو کہ وہ چلا جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک آدمی جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ 5 روٹیاں لے کر آتا ہے، اس کو دوبارہ پھر واپس کر دے جاتا ہے کہ یہ روٹیاں ان کی نہیں ہیں۔ پھر تیسری بار پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ 11 روٹیاں لے کر آتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری جو ہے وہ اپنی ملازمہ سے پوچھتی ہیں کہ ان سے پوچھنا ہے کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو ملازمہ کہتی ہے کہ 11 روٹیاں ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اس کو کہو
کہ یہ لے آؤ۔ اب وہاں پہ جو مہمان تھے، جو ملنگ تھے، وہ بہت حیران پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے جو 3 روٹیاں آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری نہیں ہے، جب آدمی 5 روٹیاں لے کر آتا ہے پھر بھی کہتی ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے، لیکن اب یہ 11 روٹیاں آئی ہیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا لوجک ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، کوئی ایک چیز میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں آپ کو اس کا 10 گنا دوں گا۔ تو 1 روٹی جو تھی وہی روٹی تھی جو میں نے فقیر کو دی تھی، اور اللہ نے اس کے بدلے جو مزید 10 روٹیاں بھیجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہے پختہ یقین کی بات۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی عطا فرماتا ہے، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے وظیفے کی طرف۔ تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے چند اعمال کر لینے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ اعمال یہ ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے میں نے ابھی جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں 2 باتیں جو ہے وہ بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے، اور ایسا ہی یقین ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت رابعہ بصری کا اللہ تعالیٰ پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مایوس نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو، کسی حاجت مند کو اگر تھوڑی بہت پیسے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی حاجت مند، غریب، مسکین نظر آئے تو اس کی ضرورت پوری کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک، بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تک کوئی انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کی مدد کی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جس بندے کی مدد خود اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہو تو سوچئے کہ کیا اس کو کسی چیز کی کمی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے، اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، کوئی تدبیر کام نہیں کرتی، کوئی عمل کام نہیں کرتا، وہ اس پر عمل کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت اللہ تعالیٰ وہاں سے پوری فرمائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، استغفار کا ذکر کریں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، اور اس کے بعد صرف 100 بار آپ نے یہ تسبیح جو ہے صرف 100 بار آپ نے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ بے روزگاری کا شکار ہیں، گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، غرض جو بھی آپ کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ غیر سے آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ تو وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں اور کوشش کیا کریں کہ نماز کے بعد جو ہے وہ وظیفہ شروع کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ عشاء کے بعد یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ تو تسبیح کون سی ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح صرف آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ تسبیح کے شروع میں اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ اور درود پاک پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظائف کرتے ہیں تو درود پاک جو ہے وہ اول و آخر ضرور بتاتے ہیں، تو اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ درود پاک جو ہے یہ کیوں بتایا جاتا ہے کسی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی وظیفہ ختم کرنے کے بعد یا کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے جو ہے وہ درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگنے سے پہلے یا کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یا وظیفہ ختم کرنے کے بعد درود پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو، آپ کی اس نیکی کو قبول فرما لے۔ تو سامعین کرام، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر نماز بہتر ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے نماز فجر کے بعد کیا جائے، یعنی کم نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کیا جائے۔ کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو آپ نے 100 بار کر پڑھنا ہے۔ اول و آخر کم از کم 3 بار اور ہو سکے تو 11 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے، خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہ ہوگا کہ یہ مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہو، رزق کی کمی ہو، آپ کے گھریلو مسائل ہو، میاں بیوی میں ناچاکی ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل غیب سے، آپ کی تمام حاجتیں غیب سے پوری فرما دے گا۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔